ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بات ہے رد ہو گئی، باطل ہو گئی، یہ چیزیں عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کس بنا پر آ کے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ رد ہو گئی، باطل ہو گئی، جبکہ آدم کے خلاصے میں آدم اور اولاد آدم کا خلاصہ ایک ہی جیسا ہے۔ آگ پانی مٹی ہوا نفس سے آدم علیہ السلام بھی بنے، آگ پانی مٹی ہوا نفس سے ہم اولاد آدم بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام میں بھی ذات و صفات اللہ کی موجود ہونے سے ہی زندگی برقرار رہی، ہم میں بھی ذات و صفات موجود ہے، اسی وجہ سے ہماری زندگیاں برقرار ہیں۔ اور وہ جو سجدے والی بات ہے، پتہ نہیں لوگوں کو ایسے کیا خوف والی بات ہو جاتی ہے کہ غیر اللہ کے سجدے والی بات ہو جائے گی، جبکہ ایک ذہنیت یہ ہونی چاہیے کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سجدے کرنے کا حکم دیا اور اس میں جو راز پنہا تھے، وہ بات جب سمجھ میں آ گئی کہ بذات خود پروردگار عالم کی ذات و صفات وہاں موجود تھی، جو اعزازیل علیہ السلام نہیں سمجھ پائے اور راندی درگاہ ہو گئے، اور یہی تخلیق آدم ہے، ہم اولاد آدم کی تخلیق بھی اسی بنا پر ہے۔ تو اس طرح سے تو وہ خداوند قدوس جو عرش پر موجود ہے، اس نے اپنے آپ کی ایک شکل، جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا کہ خلق آدم علی صورت ہی اللہ انسان مراتب الرب، یہ انسان میرا آئینہ ہے، تو اس مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا کہ ساری کائنات میں، ساری مخلوق میں جہاں کہیں بھی زندگی ہے، وہاں پر میری نور سے جو نور محمدی میں نے تشکیل کی، اور نور محمدی کی وہاں موجودگی ہونے سے ہی وہاں پر روحوں نے قرار پایا ہے اور وہاں زندگیاں ہوئی ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے تعظیماً ہم نے ساری مخلوق کا، صرف آدم کا ہی نہیں، ساری مخلوق میں اللہ کی نور کی موجودگی کا مشاہدہ کر کے تمام کا احترام کرنا ہے، تمام کے ساتھ انسانی ناطے سے رہ کر کے، جس طرح سے ہم اپنے آپ کی خوشیاں چاہتے ہیں، اپنے آپ کے لیے سکون چاہتے ہیں دنیاوی زندگی میں، اسی طرح ساری مخلوق کو بھی ہم سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ تمام ذہنیت ہم نے بنانی چاہیے، اور یہ ذہنیت کب بنے گی؟ جب ہمارا یقین ہو جائے کہ ہر میں اللہ کل شیء قدیر وحدہ لا شریک، پروردگار عالم کا جلوہ موجود ہے، روح اور نور موجود ہے۔ اب باقی جو جسم ہے وہ آگ پانی مٹی ہوا نفس ہے، جو قبر میں چلے جائیں گے، اور تعظیم اگر ہے تو اس نور کی اور اس روح کی۔ تو اس طرح سے انسان کے دماغ میں یہ وسوسے، جو آپسی جھگڑے، فساد، اور جس سے کہ قوم میں، دنیا میں انتشار پھیلتا ہے اور روحانی قلبی ذہنی سکون چھین جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ میں دیگر فرقے کے حضرات کو ایک توجہ اس بات پہ لانا چاہوں گا کہ وہ ایک بات یہ پوچھتے ہیں، یا وہ بات ایک بات پوچھ سکتے ہیں کہ سب کچھ درست ہے کہ اللہ کا نور اور روح موجود رہی اور اسی کے سجدے کرائے گئے، لیکن اس کے باوجود ہم تو اس پروردگار عالم کی عبادت کہیں گے کہ جو عرش پر ہے؟ یا وہ اگر ہم سے یا فقراؤں سے سوال کرے کہ بھئی آپ لوگ ایسے ضد یہ کیوں لے کے بیٹھے ہیں کہ نہیں ابھی تم نے، آپ لوگ دنیا والوں، انسان میں اللہ کے روح اور نور کی موجودگی کا احساس کر لیا، اس لیے اب انسان کے سجدے کرو؟ ایسا نہیں ہے، یہ ایسے راز و نیاز ہے جو انسان کے لیے اللہ نے بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے اپنے راز چرند پرند درند حیوانات نباتات شجر ہجر پر جب اتارے، کوہستان ریزہ ریزہ ہو گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، دریاؤں میں طغیانی آ گئی، اور زمینیں ہل گئی، بھونچال آنے لگے، ہوائیں طغیانی پہ آ گئی، اور اف کا بخت ہے انسان، اس نے یہ راز و نیاز اپنے سینے میں پوشیدہ کر لیا۔ یہ جو معاملات ہیں دین میں جو سمجھ میں آئے ہوئے، حدیث میں، قرآن میں، ان چیزوں کو تلاشنے کی ہمارے پاس فرصت ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ناز کیا اور اتنی بڑی بات فرمائی کہ میں نے جو راز کائنات کی دیگر مخلوق پر افشا کیے تو وہ ریزہ ریزہ ہوئے اور فنا ہوئے، برداشت نہیں کر پائے، اور کم بخت یہ انسان، اس نے اپنے قلب پر اس راز کو پوشیدہ کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑا راز ہے جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو، اولاد آدم کو جو فضیلت عطا فرمائی کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے چاند اور سورج اور دیگر سیاروں تک جانے آنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں، بڑی بڑی ٹیکنالوجی اور تمام چیزیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ
ہم نے دنیا بھر کی نعمتیں آپ کے لیے بنائی ہیں، آپ کوششیں کریں اور وہاں تک پہنچے. اس مطابق جب ہم کوششیں کرتے ہیں تو وہاں تک پہنچتے ہیں. یہ نور محمدی کی موجودگی، خدا کی ذات و صفات کی انسان میں موجودگی، اور اس کو جانتے ہوئے تعظیم کرنے سے اگر دیگر فقہ کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ غیر خدا کے سجدے ہو جائیں گے تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے. لیکن ہم فقراؤں کا لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ یہ چیزیں جاننا ضروری کیوں ہے. کیونکہ پہلی بات تو قرآن سے لے لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے صفحوں پر اگر آپ دیکھیں قرآن میں، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی ارنی، اے اللہ مجھے اپنے جلوہ بتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں پائے گا. اور اس کے بعد دیگر تمام باتیں ہیں کہ وہ جھاڑ شک ہوا، اس میں سے ایک نورانی شکل آئی اور موسیٰ گشت کھا کے گر گئے. ایک انسانی شکل سامنے آئی اور پوچھا تو کون؟ تو یہ ہاتھ پیر سر کان ناک منہ جب پوچھا گیا تو اللہ 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 بول کر کے وہ شکل غائب ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم مجھے ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، اور تمہیں مجھے اگر دیکھنا ہے تو مخلوق خداوندی میں ہی میں نظر آ سکتا ہوں، اور بہترین طریقہ یہ کہ مجھے انسانوں میں تلاش ہو. یہ اللہ کا حکم اللہ کے ایک پیغمبر کے لیے کہ میں ڈائریکٹلی آپ کو نظر نہیں آ سکتا، آپ مجھے انسانوں میں تلاشیے، میں آپ کو انسانوں میں ملوں گا. اور اسی پر وہ حدیث کی آیت ہے خلق آدم علیہ صورت ہی، میں نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، علی الانسان ہمارا تبرک، یہ انسان میرا آئینہ ہے. تو معلوم یہ پڑا کہ ہم کو خدا کے نور کی تلاش اگر کرنی ہے تو ہم کو ڈائریکٹ نور نہیں ملے گا. ڈائریکٹ نور شیطان کا اور دیگر مخلوق کی شکلوں میں جہاں کہیں زندگی ہے، حرکات و سکنات ہے، ان چیزوں میں مشاہدہ کر کے آپ کی بات کی سمجھ لینی پڑے گی کہ جہاں کہیں بھی حرکات و سکنات ہے وہ اللہ کی روح اور نور کی وجہ سے ہے، اور اس کی تعظیم کرنی. دوسری چیز ایک یہ ہے کہ یہ فقرائی راز ایک یہ ہے جو عوام الناس کے سامنے تھوڑا توجہ کے لیے رکھنا چاہوں گا کہ اس طرح سے اپنے اندر ذات کی موجودگی، نور کی موجودگی، روح کی موجودگی کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر پوری کائنات جو ایک دنیا بھر کی ہے، ساتوں زمین آسمان، اس طرح سے پوری کائنات آدم کا ایک پتلا ہے، یا اولاد آدم کا پتلا ہے. یہ علم فقیری سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں جو پیران طریقت اپنے مریدین کو اس قابل سمجھتے ہیں، مراقبے اور مشاہدے کی منزلوں سے گزارتے ہیں تو وہ عالم ارواح کی سیر کر کے دیکھتے ہیں، تمام راز و نیاز پاتے ہیں. ہم فقراؤں کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرمایا کہ وَالصَّلَاةُ الْمِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ، نماز معراج ہے مومن کی. بس یہ ابھی ظاہرہ کی میں بات کر رہا تھا کہ بس لوگوں نے ظاہرہ پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی. اس کا بات ہی یہی ہے کہ اب ہم کو وہ معراج نصیب ہونی چاہیے. اگر ہم مومن ہیں تو معراج ہم کو نصیب ہونی چاہیے، اور اگر ہم مومن نہیں ہیں، مسلم کی حد تک یہ ہے، تو ہم کیا کریں کہ ہم مسلم سے مومن بنیں جس سے کہ معراج ہم کو نصیب ہو. اور چلیے مومن بھی بن گئے تو معراج کیسے نصیب ہوگی؟ تو بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، یہ معراج روحانی ہوتی ہے، اور روحانی دولت پانے کے لیے، اپنی روح کی طاقت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی راہ کے مطابق من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی نفس کو جانا اس نے اللہ کو پہچانا. اور ایک جگہ ہے موتو قبل انتا موتو، مرنے سے پہلے مر جا. ایک جگہ اور ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو انسان اپنے جسم میں رہتے ہوئے جب ترک دنیا ہوتا ہے اور تمام جسم کے اعضاء سے دنیاوی تمام حرکات و سکنات کو صرف اتنی حد تک کہ اپنے لیے رکھتا ہے جس سے کہ وہ زندگی اس کی باقی رہ سکے، اور دنیا میں رہتے ہوئے جب وہ دنیا سے دور ہوتا ہے اور خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے عبادات، ریاضات، تزکیہ نفس کر کے، بھوک پیاس کے ساتھ گزار کر کے، تنہائی کے دور گزار کر کے، مراقبے مشاہدے کی منزلوں کو میں رہ کر کے، جب وہ کلمے کی تلقین کرے گا، اپنے جسم میں اللہ کا ذکر کرے گا، اپنے گوشت کے دل کا جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کو جب پاک کرے گا، اس کے بعد جب وہاں پر خداوند قدوس کا وہ جلوہ جو روز اول سے اس کے ساتھ میں ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی ہے، اس کی پہچان اپنے قلب میں ہوگی، وہاں سے جڑیں گے تو یہ یقین ہوگا کہ فی قلوب المؤمنین رسول اللہ تعالیٰ کی بات جو قرآن میں ہے بالکل حق ہے کہ میرا معبود تو میرے قلب میں ہی موجود ہے، اب میں بلا وجہ یہاں وہاں پریشان رہا.
قلب میں اپنے رب کو پہچان لینا، مخلوق خداوندی میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس رکھنا، اور اپنی منازل کو طے کر کے اس یقین کے ساتھ کہ بے شک پروردگار عالم والا کل شیء قدیر جو عرش پر ہے، لیکن وہ ساری کائنات میں سمایا ہوا ہے، ساری مخلوق میں سمایا ہوا ہے، اور ساری انسانی لوگوں میں بھی، مخلوق میں بھی اللہ کا وہی نور اور روح موجود ہے۔ یہ تمام چیزوں کو ہم جو تلاشنا ہوگا، تو یہ ہماری صرف مسجد کی ظاہری نمازوں سے، 5 فرائضوں کی ادائیگی سے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے خانقاہ علم کی ضرورت پڑتی ہے، پیرانی طریقت سے وابستگی رکھنی پڑتی ہے، اور وہاں آ کر کے جب نفسانی تزکیہ کرایا جاتا ہے، دلوں کو دھلایا جاتا ہے، خود میں اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے بعد عبادات اور ریاضات کر کے کل نفس ذائقۃ الموت کی منزل سے گزار کر نفس کا خاتمہ کرا کے، ترک دنیا کرا کے، دنیا میں ہی رہتے ہوئے اس کے حقیقی پروردگار سے اس کو اس کے قلب میں جوڑ دیا جاتا ہے۔ جب وہ بندہ اپنے ہی قلب میں اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، وہاں کے بعد پھر جب وہ راز و نیاز اللہ اور بندے کے درمیان میں ہونے لگتے ہیں، تو وہ مشاہدے اور مراقبے کی منزل میں رہ کر کے اپنی اگلی زندگی، اپنی پچھلی زندگی، ہزاروں سال پہلے، ہزاروں سال بعد کے تک کے راز و نیاز بھی جان سکتا ہے، جسے روحانی علم کہا جاتا ہے۔ اور عالم غیب اور زمین و آسمان کی سیر، عالم ارواح کی سیر، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ نے کہا کہ ہے کوئی میری اس قوم میں یہاں جو بیٹھے ہیں دربار میں، جو ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا تخت طاؤس یہاں حاضر کرے، تو باقی جناتوں کے بیچ ایک ولی کامل صفت انسان بھی بیٹھا ہوا تھا، جس نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت طاؤس جو ہزاروں کلومیٹر کی دوری پہ تھا اور ہزاروں ٹن اور من کے وزن کا تھا، پلک جھپکنے میں لا کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ تو وہ بھی ایک انسان ہوئے، اس انسان نے وہ طاقت کیسے پائی، اور کیا وہ طاقت ہم جیسوں نے پانی جیسی نہیں ہے؟ یا اگر معراج والی بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، لیکن قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ وہ صلاۃ المعراج المومنین، مومن کی نماز جو ہے مومن کی معراج ہے۔ تو اگر ہم واقعی میں نماز اس ڈھنگ سے پڑھیں گے جو خشوع و خضوع کی ہوگی، جس کے لیے میں نے لفظ یوز کیا پریکٹیکل، بھی پریکٹیکل، اور جس کے لیے میں نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جس چیز کا زبان سے اقرار کرو اس کی دل سے تصدیق ضروری ہے۔ اس طریقے سے جب دل سے تصدیق ہو کر کے ہم تمام جن باتوں سے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جن باتوں سے بچنے کے لیے ہم کو حکم دیا گیا ان باتوں سے ہم بچتے رہیں، تو تب جا کر کے وہ بھی پریکٹیکل والی بات آئے گی، اور جب وہاں پر جا کر کے ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا کہ بندہ میرے مرضی کے مطابق ہے، میرے حکم کا فرما بردار ہے، اور آگے جا کر کے پھر اس کا قرب، اس کی محبت ملنے کے امکان ہوتے ہیں، اور پھر وہ فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ کی منزلوں سے گزرنے کے بعد جب وہ محبتوں میں ڈالا جاتا ہے، اور بندے کو جب اللہ کی حقیقی محبت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ اس کے ذہن پر، اس کے دل پر، جب اس کی روح پر جب راز و نیاز کھلنے لگتے ہیں، تو وہ حیران ہو جاتا ہے، اور حقیقت میں سمجھ میں آتا ہے کہ بے شک علم فقیری حاصل کیے بغیر معراج تو حاصل ہونا ناممکن ہے۔ علم فقیری میں آنے کے بعد جب زہد و تقویٰ، پرہیزگاری اور تمام نیکوکاریاں کرتے ہوئے، تمام برائیوں سے بچتے ہوئے، نفس کا خاتمہ کر کے، اپنی روح کو بیدار کر کے، روح کو اتنا منور کر لینا، قلب کو اتنا منور کر لینا کہ اپنے اندر ہی جھانک کر کے عالم ارواح کی سیر کرنا، ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، اور ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد ہی ہم معراج تک پہنچ پائیں گے۔ اس کے لیے تمام چیزیں ضروری ہے، اور اس کے لیے اللہ کی پہچان بتائی جاتی ہے کہ دنیا میں انسان میں اس طرح سے ہے۔ یہ تمام راز و نیاز جاننے کے لیے ہی انسان کے اندر اللہ کی موجودگی کا احساس کرنا پہلے شروع میں ضروری ہے، اور جب یہ تمام علوم حاصل ہونے کے بعد جب ہم کو پوری کائنات کا خاکہ سمجھ میں آ گیا، انسان کا خاکہ سمجھ میں آ گیا، ہم کو ہمارے حقیقی رب سے جڑے رہنا ہے، لیکن ساتھ میں یہاں بھی یہ بات کے یقین کے ساتھ یہاں مخلوق میں شامل اور وہاں اللہ میں واصل، تو اس طرح سے جا کر کے بندگی ہماری پوری ہو سکے گی۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔